اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ پیر شریف کے نفلی روزے کی سحری، باپا جان کا خلوت و جلوت میں یکساں انداز۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے۔ باپا جان نے ایثار کے حوالے سے دیے مدنی پھول مدنی کورس عرب شریف والوں کو۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے۔ 18 اکتوبر مدنی مذاکرے کی تیاریاں، ایک دھن ایک ولولہ۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے۔ حضرت مولانا صدیق نقشبندی صاحب اسکاٹ لینڈ کی خدمت میں اسلامی بھائیوں کی حاضری۔ بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مبارک انداز۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ آپ اسلامی بھائیوں کے ہمراہ سحری فرما رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو نفلی روزوں سے بے حد پیار ہے، اور وہ بھی پیر شریف کا روزہ۔ یہاں یہ بھی بات اہم ہے کہ آپ خلوت میں ہوں یا جلوت میں، آپ کا مبارک انداز یکساں ہوتا ہے۔ نفلی روزے کی آپ نے اپنے در دولت پر سحری فرمائی، بعد ازاں درس فیضان سنت دیا۔ ایک ترغیب ایک تحریض پیش خدمت۔ آقا مدینے بلانا، سبز گنبد کا جلوہ دکھانا، سبز گنبد کا جلوہ دکھانا، تم نقاب اپنے رخ سے اٹھانا، اپنے سینے سے مجھ کو لگانا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام عبد الرحمن اوزاعی علیہ رحمت اللہ القوی، یہ جید عالم، زبردست مفتی اور اہل شام کے بہت بڑے امام گزرے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 70,000 فتوے دیے، تبع تابعین میں سے تھے۔ ولادت با سعادت 88 ہجری میں اور وفات شریف ربیع الاول 157 میں ہوئی۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک بار خدا غفار کا خواب میں دیدار کیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے عبد الرحمن، تو ہی نیکی کی دعوت دیتا اور برائی سے روکتا ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں میرے پیارے پیارے پاک پروردگار، تیرے ہی فضل و کرم سے اس کی توفیق ملی ہے۔ میرے مولا، مجھے دنیا سے اسلام پر اٹھانا۔ اس پر اللہ عز و جل نے فرمایا، سنت پر بھی۔ حضرت امام اوزاعی علیہ رحمت اللہ القوی بیروت میں رہتے تھے۔
ایک مرتبہ بیروت کے حمام میں داخل ہوئے. حمام کا مالک بے خیالی میں دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد آ کر جب اس نے حمام کا دروازہ کھولا تو حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ رحمت اللہ القوی سیدھا ہاتھ رخسار نگال کے نیچے رکھ کر قبلہ روح لیٹے ہوئے تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح قفس سوری سے پرواز کر چکی تھی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو مدنی کورس سے محبت ہے، جس کا اظہار وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے. آپ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں مدنی پھولوں سے شرکائے مدنی کورس عرب شریف اور دیگر اسلامی بھائیوں کو یوں نوازا. خوش نصیب حاجیوں اور میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں، مکہ مدینہ کے زائروں، اللہ تعالی آپ کی حاضری قبول فرما، حج قبول کرے. آپ کو عید مبارک، عزم مدینہ مبارک، دیدار مدینہ مبارک. میرا سلام بارگاہ رسالت میں عرض کرتے رہنا اور میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کرنا. اللہ علوم دینیہ کے لیے آپ کا سینہ کھول کر اس سے علم دین کا مدینہ بنا دے، خزینہ بنا دے، مدینہ بنا دے. اسلام اور مذاق مسخری، ہر طرف مزاح کے نام پر ایک تفریح، لوگوں کو تفریحات میں لگا کر دل دنیا کی طرف مائل کرنا، قلب کی شقاوت. کیا کیا نقصانات ہیں اس ہنسی مذاق کے؟ کچھ احاطہ فرمانے کی کوشش فرمائی نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مد ظلہ العالی نے اپنے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سنتوں بھرے بیان میں جھلکیاں پیش خدمت ہیں. اسلام اور ہمارا دین مزاح کے بارے میں، مذاق مسخری کے بارے میں کیا اس کی تعلیمات ہیں، اور اس کے معاملے میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں. ایک دوسرے کے اوپر جو ہنسنا ہے، اس سے ہم کو منع کیا گیا ہے، اس سے ہم کو روکا گیا ہے. جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اگر وہ موجود ہو تو اسے غیبت کا نام تو نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس میں غیبت کا معنی پایا جاتا ہے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے کسی کی نقل اتاری تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، با خدا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں اور مجھے اس کے سبب کثیر دنیا مل جائے، یعنی کثیر دنیا ملنے کے عوض بھی مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں. اسی طرح سورہ کہف کے اندر بھی آتا ہے کہ ہائے خرابی ہماری، اس نوشتہ یعنی تحریر کو کیا ہوا، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ بڑا، جسے گھیر نہ لیا ہو. ہمیں کس کے لیے کیا کہنا ہے، ہمیں کس کے لیے کیا بنانا ہے، کس کے لیے کیا نہیں بنانا، اس کا فیصلہ ہمارا دین کرے گا، ہمارا اسلام کرے گا، ہمارا مذہب کرے گا. ہم نہیں کر سکتے. بات بات پر ہنستے رہنا، ہنساتے رہنا، بات بات پر. ہمارے عموماً اس کو کہتے ہیں کہ بڑا ہسمکھ قسم کا ہے، بس جب دیکھو مذاق مسخری مذاق مسخری. لیکن کبھی کبھار اس کو بھی لوگ سمجھاتے ہیں، یار کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کر. میرے آقا سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو زیادہ ہنستا ہے اس کی ہیبت کم ہو جاتی ہے، اور جو مزاح کرتا ہے لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے بھائی سے جھگڑا کرو، نہ اس سے مزاح کرو. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں مزاح کرتا ہوں لیکن میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے. ہم یہاں دنیا میں اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے آئیں، اور ہمارے عموماً مزاح میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالی گلوچ بھی دی جاتی ہے. آپ کے 4 دوستوں کے اندر کوئی موٹا بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک موٹا ہے، آپ اس کو لاکھ آپ کی اس کی دوستی سے، لیکن آپ اس کو جو بول رہے موٹا، اب موٹے، اب موٹے پھنس گیا، موٹے کرسی میں پھنس گیا، تیرے لیے کون سی کرسی لاؤں. اب وہ مسکرائے گا، 4 دوست آپ کے ہنسیں گے، لیکن مجھے بتائیے کہ وہ اس کو یہ اچھا کیسے لگے گا یار.
ابے کالے لوڈ شیڈنگ میں تو تیرے کو ڈھونڈنا مشکل ہے، ایسا کالا ہے تو کوئلہ لگا کر آیا ہے کیا؟ اب اس کو 4 دوستوں کے سامنے کوئلہ، کائلہ، لوڈ شیڈنگ، اندھیرا، تو کھو جائے تجھے ڈھونڈے گا کون؟ وہ کچھ خوشی سے مچل رہا ہوگا کہ میری کتنی تعریف کر رہا ہے یار یہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا کے اس سنتوں بھرے بیان کے حوالے سے ہمیں تاثرات بصورت SMS موصول ہوئے ہیں۔ کچھ تاثرات پیش خدمت ہیں۔ محمد اطہر اتاری کہتے ہیں سنتوں بھرا بیان، اسلام اور مذاق مسخری دیکھا، نیت کرتا ہوں آئندہ فضول باتوں سے بچوں گا اور بیجا ہنسی مذاق سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح سے محمد رمضان اتاری کہتے ہیں نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان سن کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا، میں نیت کرتا ہوں آئندہ مذاق مسخری سے بچوں گا۔ بنت الطاف مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان سے کہتی ہیں ماشاء اللہ عز و جل نگران شورا کا سنتوں بھرا بیان سن کر نیت کرتی ہوں اب زیادہ سنجیدہ رہوں گی اور گناہوں بھرے مذاق سے بچوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ محمد اویس باب المدینہ کراچی پاکستان سے کہتے ہیں سنتوں بھرا بیان جس کا موضوع اسلام اور مذاق مسخری تھا میں نے سنا، میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد مذاق مسخری نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام مدنی چینل کے ناظرین کو ان کی اچھی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب۔ مدنی مذاکرے کی تیاریاں، کس مجلس کی ہوگی شرکت؟ ذرا ملاحظہ کیجئے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا ازدیاد حب، محبتیں بڑھانے اور پھیلانے والی مجلس، نئے پرانوں سے ملاقاتیں کر کے ان میں نیکی کی دعوت دینے والی مجلس کا ہوگا 18 اکتوبر کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مذاکرہ۔ اس ضمن میں تیاریاں ہیں جاری۔ اس مجلس کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ مبلغ دعوت اسلامی نے شرکت فرمائی جبکہ گلبہار کو آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرے میں میری بھی نیت ہے، میں بھی شرکت کروں گا، اور جو پرانے اسلامی بھائی ہیں، جتنے بھی پرانے اسلامی بھائی ہیں، میری ان سے مدنی التجا ہے کہ وہ بھی جو ہے اس مدنی مذاکرے میں ضرور ضرور جو ہے وہ شرکت فرمائے۔ میں مجلس ازدیاد حب کے تحت 18 اکتوبر کے مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت کرتا ہوں۔ ہماری خوش قسمتی مجلس ازدیاد حب کے تحت 18 اکتوبر بعد نماز عشاء 8:26 پر باپا جان نے ہمیں وقت عنایت کیا ہے، تو تمام نئے پرانے اسلامی بھائی جو ماحول سے دور ہیں ان سے گزارش ہے کہ خود بھی آئیں اور اسلامیہ کو ڈھونڈ کے لائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے۔ مدنی مذاکرے میں جو کہ باپا جان نے خصوصی پرانے اسلامی بھائیوں کے لیے وقت عنایت فرمایا ہے، 18 اکتوبر کو یہ مدنی مذاکرہ ہوگا۔ میں تمام اسلامی بھائیوں کو اس کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ مرشد پاک پکار رہے ہیں، ہمیں وقت عطا فرما رہے ہیں، تو ہمیں لبیک کہتے ہوئے مرشد کی بارگاہ میں حاضری دے دینی چاہیے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اور تمام اسلامی بھائی بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس مدنی مذاکرے میں ہم بھرپور شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بنگلہ دیش سے مدنی خبر پیش خدمت ہے، جہاں اسلامی بھائیوں نے اجتماعات میں شرکت کی، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے البشیر مسجد محمد پور ڈھاکہ بنگلہ دیش میں نماز جمعۃ المبارک سے قبل سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں سے محبت، مدنی کاموں کی پذیرائی، سنتوں بھرے اجتماعات و مدنی حلقوں ملاقاتوں میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ اور دیگر مختلف علاقوں میں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا ایک عزم آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ یورپ سے مدنی خبر ملاحظہ کیجئے۔ نہ صرف سندھ ہند بلکہ دنیا کے کئی ممالک کے اسلامی بھائیوں کی علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ابھی پیشی خدمت ہے مدنی خبر اسکاٹ لینڈ یورپ سے، جہاں اسلامی بھائیوں نے حضرت مولانا صدیق نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جناب میں حاضری دی۔ ملاحظہ کیجئے۔ عالموں سے پیار ہے
بیڑا پار ہے۔ ابو عطار علیہ رحمت اللہ الوہاب کے لیے ایصال ثواب کے تحفے اسلامی بھائی مختلف مقامات سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ مناظر ملاحظہ کیجئے۔ ڈھاکہ بنگلہ دیش کے مناظر جہاں فاتحہ خوانی اور ابو عطار کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ باب الاسلام سندھ پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد مدنی مرکز فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن نے مدرسۃ المدینہ کے طلباء نے امیر اہل سنت کے والد کی ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی اور دعا کی۔ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان جامعۃ المدینہ مال روڈ میں قرآن خوانی کا سلسلہ ہوا۔ طلباء کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام نے بھی شرکت کی۔ حضرت مولانا اعجاز احمد نیروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ UK نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ آپ کے تاثرات اور مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کی بیرون ملک ایک کوشش ملاحظہ کیجیے۔ ہمارے پاس دعوت اسلامی کے نگران کابینہ تشریف لائے، ان کے آنے پر بڑی خوشی ہوئی۔ وقتاً فوقتاً ان سے دعوت اسلامی کی اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دعوت اسلامی کی تمام خدمات سے ہم آگاہ ہیں، اور الحمدللہ کہ دعوت اسلامی کی خدمات انتہائی پازیٹیو ہیں، اور معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت دعوت اسلامی نے پوری کی ہے۔ بالخصوص نوجوان جو دین سے بے بہرہ ہو چکے تھے، بد مذہبیت اپنے عروج پر جا رہی تھی، ایسے میں دعوت اسلامی کی خدمات کا یہ اثر ہوا ہے کہ نوجوان واپس حضور علیہ السلام کی محبت والے دین کی طرف واپس کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ ان ساری صورتحال میں کامیابیوں کی اصل وجہ اس دعوت اسلامی کے بانی اور دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب مدد اللہ العالی کی جو للہیت اور خلوص ہے ان کا، اور ان کی جو خدمات ہیں، ان کی وجہ سے الحمدللہ دعوت اسلامی اپنی خدمات میں کامیابی سے ہمکنار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چلنے والا مدنی چینل، یہ بھی وقت کی ہم ضرورت تھی، اور وہ لوگ جو غلط قسم کے ٹی وی چینلز دیکھ کر اپنے اخلاق کو تباہ کرتے چلے جا رہے تھے، انہوں نے مدنی چینل سے سبق سیکھا، چونکہ مدنی چینل ایک انفارمیٹیو بھی ہے، ایجوکیشنل بھی ہے، اور اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مدنی چینل کو دیکھ کر دین کی تعلیم بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اپنے اخلاق بھی درست کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مدنی قافلے ترتیب دیے جاتے ہیں، ان سے ایک بہت بڑا پازیٹیو چینج آیا ہے معاشرے میں، نوجوان بہتری کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ ساری کاوشیں اور یہ ساری محنتیں، ان میں مجھے لگتا ہے کہ وہ خلوص ہے حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب مدد اللہ العالی کا، جس کی وجہ سے یہ کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ یہ ساری تحریک اور یہ سارا کام، ہماری دعائیں دعوت اسلامی کے جملہ کاموں کے لیے اور کامیابی کے لیے ہماری دعائیں ہر وقت حاضر ہیں، ہمارا تعاون ہر وقت حاضر ہے، اور ہماری مسجد میں بھی اور یہاں مساجد میں بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو دروس ہوتے ہیں، ان میں بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ بچے ان میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور مسائل سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مشن میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ 18 اکتوبر کو ہونے والے مدنی مذاکرے کی تیاری کے حوالے سے آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے حضور؟ اللہ کا کرم، الحمدللہ رب العالمین۔ حاجی صاحب 18 اکتوبر کو انشاءاللہ عز و جل مجلس ازدیاد حب کے تحت جو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، اس کی تیاریاں بھی جاری ہیں، ملاقاتیں بھی جاری ہیں۔ اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین، نئے پرانے اسلامی بھائیوں کو آپ کیا ترغیب ارشاد فرمائیں گے؟
مدنی چینل کے ذریعے تو الحمدللہ ہمارے پیارے پیارے باپا جان نے، نگران شورا نے بارہا اس کی ترغیب بھی ارشاد فرما دی ہے. جی جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ کل بھی میرا باب المدینہ میں ایک ہماری پاک نوری کابینہ ہے، نیو کراچی، نارتھ کراچی اور سرجانی ٹاؤن کا جو علاقہ اس میں شامل ہے. جی جی. تو وہاں پر بھی ہمارے اس مجلس بھائی موجود تھے. اور آج یہ ہماری کابینہ ہے پاک شیرازی کابینہ، یہ بھینس کالونی، قائد آباد اور لیبر اسکوائر کی طرف کے علاقے ہیں. تو میری یہاں حاضری اور آج میرے سامنے یہ سارے اراکین کابینہ موجود ہیں، اور ابھی اسی موضوع پر ہماری گفتگو بھی شروع ہوئی تھی. تو جب سے یہ ایک مرتبہ یہ اسلام بھائی جو آئے اور جس انداز سے باپا کی بیرون ملک تشریف آوری تھی اس وقت، تو اس وقت جو باپا سے جو نیٹ کے ذریعے ان کی گفتگو ہوئی تھی تو ان کے جذبات، تاثرات یہ ہم نے دیکھے ہی تھے. تو اب چونکہ براہ راست باپا کی بارگاہ میں حاضری ہے تو ایک خوشی کا تو اپنی جگہ سما ہے ہی، تو ایک جو پرانی یادیں ہیں وہ بھی تازہ ہو رہی ہیں، پرانے جذبات جو ہے وہ سمجھ میں ابھر رہے ہیں. اور یوں لگتا ہے کہ 18 اکتوبر جو ہے یہ اس کا انتظار جو ہے وہ دن بڑھتا جا رہا ہے، لمحات بڑھتے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مضبوط ہوتا جائے گا. تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس کی بھرپور دعوت پیش کروں گا کہ یقیناً آپ کا دعوت اسلامی سے جس طرح سے بھی واسطہ رابطہ رہا، تو ایک عرصہ ہم گزارتے دعوت اسلامی میں اور پھر کسی سبب سے ہم نہیں آ رہے یا کچھ معاملہ ہو گیا، تو اب دوبارہ ہم کو خصوصی دعوت دی گئی. ویسے تو دروازے بند ہی نہیں ہیں، باپا نے ہاتھ پھیلا کر سب کو بلایا ہے کہ آ جائیں مل کر دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں. تو اب بالخصوص ان کو دعوت دی گئی خصوصیت کے ساتھ. تو اس 18 اکتوبر کو ملک اور بیرون ملک میں الحمدللہ اس کے اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں. تو جن جن سے ممکن ہے وہ باب المدینہ حاضر ہو جائیں، مرشد کی براہ راست زیارت بھی کریں. ہو سکتا قافلے میں سفر جنہوں نے کیا ہوگا تو ان کا اوریجنل شناختی کارڈ لانے پر انشاءاللہ ملاقات کا بھی سلسلہ اس کا بھی اعلان ہو چکا ہے. سبحان اللہ. جی جی صاحب. تو میں یہی عرض کروں گا، ہمارے یہاں پر الحمدللہ باب المدینہ میں ہمارے حاجی شبیر جو ہیں وہ اس مجلس کے نگران ہیں. جی. اور ہمارے ابو البنتین حافظ ارسان بھائی بھی جو ہے وہ اس کے لیے اپنا جدول بنا چکے ہیں، اور تمام ہی نگران ہمارے ذمہ داران وہ بھی ظاہر یہ ہمارے محسن ہیں جو پرانے اسلامی بھائی ہیں. وہ اگر آج جو نئے ذمہ دار ہیں تو پرانے ان کے محسن ہیں، وہی ہاتھ پکڑ کر لائے تھے، انہوں نے کوششیں کی تھی، وہی باپا کی بارگاہ ملاقاتوں کے لیے لاتے تھے، اجتماعات میں وہ ہم کو لے کر آتے تھے، ہمیں دعائیں پڑھاتے تھے، ہمیں مدرسے پڑھاتے تھے. تو آج اگر وہ کسی سبب سے دور ہو گئے تو ظاہر ہے یہ ہمارے محسن ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے، ان کو راضی کریں گے، ان کو لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ شیطان ناکام و نامراد ہوگا اور یہ خود پھر دوبارہ سنتوں کی خدمت میں مصروف ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیرا. آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا صاحب. یغفر اللہ لنا ولہم. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین، مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب، جو ہے مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے بعد مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان کی مدنی خبر. باب الاسلام سندھ پاک امجدی کابینات کی حامدی کابینہ لطیف آباد زمزم نگر حیدرآباد میں دعوت اسلامی کے تحت نئے اور پرانے اسلامی بھائیوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں پاکستان کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے ورلڈ چیمپئن سابق کیپٹن عظیم گھمن نے بھی شرکت کی اور مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. میں پہلی بار ادھر آیا ہوں اور میں نے یہاں پہ بیان پہلی بار سچی بات ہے سنا ہے، اور اس کے علاوہ دعا بھی شریک ہوں. اس کے بعد ہمارے بھائی ہیں، ان لوگوں سے تھوڑا سا اپنے مسئلے بیان کیے، اور مجھے سچی بات ہے بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے، اور امید کرتا ہوں کہ ہماری طرح اور بھی جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے اور
ہماری بھی کوشش یہی ہوگی کہ جو اور بھی ہمارے ساتھ کرکٹرز ہیں ان کو بھی یہاں کے لیے دعوت دی. مجلس تاجران کے تحت آگرہ ہند میں ہوا مدنی حلقہ، جس میں نگران کابینات نے بھی شرکت کی. اس مدنی حلقے میں مٹھائی کے کاروبار سے وابستہ اسلامی بھائیوں اور دیگر نے شرکت کی. سیما خال میں ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو. دعوت اسلامی کا پوری طریقے سے کام کرنا ہے اور آگے بڑھنا، اور امیر اہل سنت کی تو بے مثال بات ہے. ان کا کرم ہے ہمارے اوپر، سارے لوگوں کے اوپر، اور ہم پہ بھی کرم ہے. آگرہ میں دعوت اسلامی کا کام بہت اچھا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اور بڑھے گا، اور ہم کوشش سارے لوگ مل کے کریں گے. آج آپ لوگوں سے مل کے، دعوت اسلامی سے مل کے نہیں بھی بڑا سکون ملا، اور میں نے سکون پا کر ہی جو تو مرید بنا میں میرا تو سننے کا، اور اس کے بعد میں جڑ گیا ہوں. اب آگے سے اس میں کام بھی کروں گا. مدنی چینل ہم کو بہت اچھا لگتا ہے اور ہم تو دیوانے ہیں دعوت اسلامی کے. 18 اکتوبر کے مدنی مذاکرے کی تیاریاں نہ صرف زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان، باب المدینہ کراچی پاکستان، بلکہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں بھی جاری ہیں، جہاں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قائم جامعۃ المدینہ کے طلباء، اساتذہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا اور مدنی مذاکرے کے حوالے سے اہداف عنایت فرمائے. جامعۃ المدینہ سردار آباد، ماشاءاللہ یہ ہمارے اساتذہ کرام بھی جلوہ گر ہیں اور طلباء بھی تشریف فرما ہیں. آج قربانی کی کھالیں جمع کرنے والوں سے ملاقات کی نیت سے بھی حاضر ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ 18 اکتوبر کو بھی گھاٹ میں ہونے والے عظیم الشان مدنی مذاکرے کی تیاری کے سلسلے میں بھی ان سارے بھائیوں سے گفتگو کرنا مقصود تھی. الحمدللہ بہت پرعزم اور پرجوش ہیں ہمارے یہ جامعہ کے طلباء اسلامی بھائی. الحمدللہ اکثر اسلامی بھائیوں کی نیت یہ ہے کہ اپنی اپنی مساجد سے اپنی اپنی گاڑی بھر کر انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری دیں. چوک درسوں کی دھوم مچانے کا عزم ہے، یعنی ایک ایک طالب علم 5 10 12 اور اس سے بھی زیادہ درس دینے کے لیے یہ پرعزم ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سردار آباد میں ہونے والا یہ 18 اکتوبر کو دھوبی گھاٹ کا جو مدنی مذاکرہ اجتماع انشاءاللہ دعوت اسلامی کا تاریخی انشاءاللہ اجتماع ہوگا. ہمارے یہ اسلامی بھائی جو ہیں یہ اپنے اپنے ایریاز میں دعوت دے کر انشاءاللہ گاڑیاں سفر کر لائیں گے، اور انشاءاللہ امیر السنت کی ملفوظات سے انشاءاللہ مستفید ہوں، اور انشاءاللہ کی رحمت سے وہاں سے مدنی قافلے بھی سفر کر رہے ہیں. ہمارے جامعہ والے بھی نیت فرمائیں کہ وہاں سے مجلس کی اجازت ہو جائے تو مدنی قافلے میں سفر ہو جائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا. باب الاسلام سندھ پاکستان پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد کے ڈویژن فیضان غوث اعظم کی جامع اکبری تکونی مسجد میں نئے اور پرانے اسلامی بھائیوں اور چرم قربانی کے حوالے سے جن اسلامی بھائیوں نے مدنی کام کیا، ان کے تربیتی اجتماع میں نگران پاک امجدی کابینات نے سنتوں بھرا بیان کیا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ. نگران کابینات نے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی کام جن میں چوک درس، مسجد درس، مدرسہ بالغان، صدائے مدینہ وغیرہ کرنے کا ذہن دیا. آخر میں نگران کابینات نے اسلامی بھائیوں کے سروں پر سبز امام شریف کے تاج بھی سجائے اور ملاقات بھی کی. رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی گجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار.
چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ واہ کینٹ پنجاب پاکستان کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، جہاں ایک اور مجلس کی سعی کے منتخب مناظر یوں تیار کیے گئے ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم۔ مدنی چینل کی نشریات طول و عرض میں پہنچانے اور کیبل آپریٹر سے رابطہ کرنے، انہیں نیکی کی دعوت دینے، مدنی چینل کی ترغیب دلانے کا مدنی کام کرنے والی مجلس مدنی چینل ریلے مجلس، جس کے تحت کیبل آپریٹر سے ملاقات، انہیں نیکی کی دعوت، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے مدنی حلقہ و ملاقات کا سلسلہ ہوا۔ اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کا وزٹ کیجیے۔ اختتامی علامت سے قبل آپ دیکھیں گے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا خوبصورت مدنی گلدستہ۔ بڑھتے ہیں اختتام کی جانب۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا